ایک درود بھیجے آپ حضرت. محمد آل محمد. گھر بار لٹ چکا ہے، مصیبت کی شام ہے، مصیبت کی شام ہے، پیاسے مسافروں کی غربت کی شام ہے، غربت کی شام ہے، ایک دو پہر میں شے کا بھرا گھر اجڑ گیا، بھرا گھر اجڑ گیا، اور ایک دو پہر میں شے کا بھرا گھر اجڑ گیا، بھرا گھر اجڑ گیا، اللہ آج کیسی قیامت کی شام ہے، قیامت کی شام ہے، اللہ آج کیسی قیامت کی شام ہے، قیامت کی شام ہے، زینب پکارتی ہے سکینہ ہو کس طرف، سکینہ ہو کس طرف، ارے ڈھونڈوں کہاں میں تم کو، یہ ظلمت کی شام ہے، ظلمت کی شام ہے، ڈھونڈوں کہاں میں تم کو، یہ ظلمت کی شام ہے، ظلمت کی شام ہے، بابا نجف سے آئیے امداد کے لیے، امداد کے لیے، ارے بابا نجف سے آئیے امداد کے لیے، امداد کے لیے، زینب بلا رہی ہے، یہ نصرت کی شام ہے، نصرت کی شام ہے، زینب بلا رہی ہے، یہ نصرت کی شام ہے، نصرت کی شام ہے، ارے جی بھر کے ہم حسین کا ماتم نہ کر سکے، ماتم نہ کر سکے، جی بھر کے ہم حسین کا ماتم نہ کر سکے، ماتم نہ کر سکے، یہ شام سیدہ سے ندامت کی شام ہے، ندامت کی شام ہے، پیٹو سروں کو خاک اڑاؤ حسینیوں، اڑاؤ حسینیوں، ارے پیٹو سروں کو خاک
کربل کے مہمان سے رخصت کی شام ہے، رخصت کی شام ہے، کربل کے مہمان سے رخصت کی شام ہے، ارے پیاسا شہید کر دیا زہرا کے لال کو، زہرا کے لال کو، پیاسا شہید کر دیا زہرا کے لال کو، زہرا کے لال کو، سرور کے قاتلوں پا یہ لعنت کی شام ہے، لعنت کی شام ہے، ارے عالموں کی شاہزادیاں بیٹھی ہے خاک پر، بیٹھی عالم کی شاہزادیاں بیٹھی ہے خاک پر، بیٹھی ہے خاک پر، کیسی فرید آج یہ غربت کی شام ہے، غربت کی شام ہے، گھر بار لٹ چکا ہے، مصیبت کی شام ہے، مصیبت کی شام ہے، پیاسے مسافروں کی یہ غربت کی شام ہے، غربت کی شام ہے۔ فاتحہ۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين رب العالمين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم
ندعو کل اناس بامامہم صلوات بر محمد محمد وآل محمد۔ حضرات مسلسل آپ سے امام اور امت کے عنوان پر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ یہ مجلس شام غریبہ ہے۔ عزیزوں، مسلسل 9 دن تک میں آپ کی خدمت میں جس امام کا تذکرہ کرتا رہا، روایت میں اس کے سلسلے میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جہاں امام قیام فرماتے ہیں تو امام کے سامنے آقا حسین کا خون میں بھرا ہوا پیرہن ہر وقت موجود رہتا ہے اور اس پیرہن سے خون ٹپکتا رہتا ہے، جسے دیکھ دیکھ کے امام مسلسل اپنے جد کے غم میں خون روتے رہتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، جب امام تشریف لائیں گے تو ایک منظر روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ امام آقا حسین کی ایک جوتی ہاتھ میں لے کر دنیا کو دکھائیں گے اور یہ فرمائیں گے کہ اگر اس کے کٹے ہوئے تسمے کے انتقام کے طور پر میں ساری دنیا کو قتل کر دوں تب بھی اس کا انتقام پورا نہیں، جس طرح سے میرے جد کو کربلا میں رلا رلا کے مارا ہے۔ آئیے عزیزوں، یہ شام غریبہ کی مجلس ہے، اپنے امام کی خدمت میں ہم بھی پرسہ پیش کریں۔ یہ رات قیامت کی رات ہے، بیواؤں کی رات، یتیموں کی رات، بے کسوں کی رات، مظلوموں کی رات، پامال لاشوں کی رات، جلے ہوئے خیموں کی رات۔ ایک جملہ کہوں آپ سے، یہ مجلس شام غریبہ ہے، آپ فرش پر بیٹھے رو رہے ہیں، آپ فرش خاک پر بیٹھے ہیں نا، یہاں کوئی فرش نہیں بچھایا گیا ہے، آپ یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس رات میں سیدانیہ کربلا میں خاک، لیکن ہاں ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ آپ خاک پر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، آپ کو کوئی رونے سے روک نہیں رہا ہے، لیکن وہاں یزید کے سپاہی گھڑکیاں دے رہے ہیں کہ بلند آواز سے نہ رو، اس لیے کہ یہ ہمارے آرام کی رات ہے، کل ہمیں سفر کرنا۔ خداوند عالم ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزیزوں، آقا حسین کربلا کی سرزمین کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی حال میں شاہ دن بھر رہے۔ کبھی حسین کسی کو اجازت دیتے ہیں، کسی کا لاشا لے کے واپس آتے ہیں۔ ہماری جان قربان، کبھی حبیب میدان میں جا رہے ہیں، کبھی حر حسین کے اوپر جان قربان کرتے نظر آ رہے ہیں، کبھی حسین مسلم ابن اوسجا کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کبھی ایک چھوٹے سے بچے سے کہہ رہے ہیں بیٹا تم کہاں میدان میں جا رہے ہو؟ اے بیٹا تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، اور مسلم ابن اوسجا کا بچہ حسین سے کہہ رہا ہے آقا حسین یہ کمر میں تلوار میری ماں نے یہی کربلا ہے جہاں ایک ترکی غلام امام حسین علیہ السلام پر جان قربان کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جناب اسلم ابن عمر امام حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھے تیری جوانی پر تو عالم شباب پہ مارا جائے گا۔ جب بار بار اصرار کیا تو فرمایا جا میں نے تجھے
اپنے بیٹے زین العابدین کو ہبا کر دیا۔ وہ غلام امام زین العابدین کے پاس آیا، آیتی آ کے بیٹھ گیا، اپنی پیشانی آقا کے قدموں سے مس کر دی، گریہ کرنے لگا۔ امام نے غشی سے آنکھیں کھولی، کہا تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہا آپ کے بابا نے مجھے آپ کو ہبا کر دیا ہے، اب آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے بابا کے اوپر اپنی جان قربان کر دوں۔ امام زین العابدین فرماتے میرے بابا کو میرا کتنا خیال ہے، ارے تو میری طرف سے میرے بابا پر قربان ہوگا، تو میرا فدیہ بنے گا۔ ایسے ایسے جانباز کربلا کے میدان میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ انصار کا خاتمہ ہو گیا۔ اب گھر والوں کی باری آئی، کبھی اون کا لاشا، کبھی محمد کا لاشا، کبھی حسین ہے، کربلا کے میدان میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے سمیت اللہ اکبر، یہی حسین ہے۔ کبھی عباس کا داہنا بازو اٹھایا، کبھی بایاں بازو اٹھایا، عباس کے سرہانے پہنچے، آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ عباس کا خون میں بھرا ہوا علم لے کے واپس آئے۔ اب عجیب منظر ہے، 18 برس کا جوان حسین کے سامنے، بابا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ عزیزو علی اکبر میدان میں آئے، تلوار چلانے لگے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ اتنی شدت سے جنگ کر رہا ہے۔ میں نے سوچا یہ علی اکبر میں کون سا جذبہ ہے جو اس طرح سے جنگ کر رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں ذرا قریب پہنچ گیا، سنیں گے میرے سننے والے، یہ کہتا ہے میں نے سنا علی اکبر تلوار چلاتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے ان میں جو بچے گا وہ میرے بابا سے لڑے۔ ارے وہ وقت بھی آیا، میدان سے آواز آئی، یا بتا علیک من السلام۔ چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کے لاشے سے لپٹے ہوئے ہیں، پیچھے پیچھے حسین والیا واکبرا۔ میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا، آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیے۔ عزیزو سنیے، اب وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ ہے، حسین کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ ہے، آواز دے رہے ہیں اگر تمہاری نظروں میں میں کوئی خطاوار ہوں تو اس بچے کی خطا بتا دو۔ 3 بال کا تیر چلا، علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں پر قتل ہو گئے۔ ارے اس وقت پانی برس رہا ہے، کاش یہ پانی اس وقت برس جاتا جب حسین کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ۔ ارے وہاں تو عالم یہ تھا کہ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا فلک سے آگ برستی تھی خاک پر۔ ام لالا تم پر ہمارا آخری سلام، ام رباب تم پر حسین کا آخری سلام، ام فروان تم پر حسین کا آخری سلام، ام کلثوم بھائی کا سلام قبول کرو، بہن زینب تم پر بھی آخری سلام۔ آخر میں آواز دی اما فضا، آپ پر بھی ہمارا آخری سلام۔ خیمے کا پردہ اٹھا، شہزادی نے فرمایا بھیا خیمے میں آ جائیے۔ حسین خیمے میں آئے، حسین خیمے میں آئے۔ عزیزوں بہن بھائی میں گفتگو ہوتی رہی، کہا بھیا بیویاں چاہتی ہیں آپ سے آخری بار رخصت ہو لے۔ کہا بہن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے،
کہ ہم فردن فردن سب سے رخصت ہو جائیں. کہ بھیا بیویوں نے اہتمام کر لیا ہے, یہ حلقہ بنا کے کھڑی ہو جائیں گے. آپ بیچ سے نکل جائیے. عزیزوں بیویوں نے حلقہ بنایا, بیویوں نے حلقہ بنایا. حسین بیچ میں آئے. اب امام حسین کبھی ام لیلا کو دیکھتے ہیں, علی اکبر یاد آ جاتے ہیں. ام رباب کو دیکھتے ہیں, علی اصغر یاد آ گئے. ام فروا کو دیکھا, قاسم یاد آ گئے. ارے غضب ہو گیا, بیویوں نے حسین کا طواف کرنا شروع کر دیا. کیا غضب کا شعر کہا جناب جعفر لکھنوی نے کہ وقت رخصت بیویاں کرنے لگی شے کا طواف, خانہ کعبہ حرم کے درمیان دیکھا گیا. عزیزوں بیویاں طواف کر رہی ہیں, امام حسین بیچ میں ہیں. ایک مرتبہ حسین نے اپنا امامہ اتارا, پروردگار ان کو صبر عطا کر. عزیزوں حلقہ ٹوٹا, حسین خیمے سے باہر آئے, حسین خیمے سے باہر آئے. حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رنگ کو, نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو. ارے سکینہ جھاڑ رہی تھی ہوا کے دامن کو, حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. نہ آسنا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. ان نوجوانوں کے جذبات, ماتم کا جذبہ, میں 9 محرم کو شاید پڑھنا پایا جیسے پڑھنا چاہتا تھا. عزیزوں کربلا میں حسین میدان میں آئے. امام حسین علیہ السلام نے جنگ کرنا شروع کی. آپ کو معلوم ہے حسین تلوار چلا رہے تھے, ایک ایک شخص سامنے آتا تھا, اسے قتل کرتے تھے. جب ایک قتل ہو جاتا تھا تو دوسرے کو آنے میں اتنی دیر ہوتی تھی کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین 72 لاشیں اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ حسین نیزے کو زمین پر گاڑتے تھے. کچھ دیر نیزے کے اوپر پیشانی رکھے اتنی دیر میں دوسرا ملعون آ جاتا تھا, اسے بھی قتل کرتے تھے. 2 آدمی مل کے آئے, 3 آئے, 10 آئے, 100 آئے. ایک مرتبہ سب نے ایک ساتھ حملہ کر دیا. زہرا کا چاند شام کے بادلوں میں گر گیا, ہر طرف سے حملہ. لیکن امام کی تلوار چل رہی ہے. وہ شیرانہ جنگی کے لوگوں کو خیبر و خندق کی جنگ یاد آ گئی. حسین تلوار چلاتے جاتے تھے, یہ کہتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے عباس کو مار ڈالا. حسین تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. بس عزیزوں وہ وقت بھی آیا کہ جب ندائے غیبی آئی, تلوار کے لہو کو پوچھا, تلوار کو نیام میں رکھا. بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی, کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے, کوئی نیزہ مار رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ داہنی جانب سے تلواریں, بائیں جانب سے نیزے, سامنے سے تیر, پشت سے گرد. اس عالم میں حسین گھوڑے پر جھوم رہے تھے. ایک شخص مختار کے دربار میں لایا گیا. سنیے عزیزوں, مختار کے دربار میں ایک شخص لایا گیا. جب وہ شخص مختار کے دربار میں آیا, مختار نے پوچھا یہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا. آپ بہت روئیں گے کہ تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا. اس نے کہا مختار میں نے کربلا میں 72 ظلم کیے. کہا کوئی ایک ظلم بیان کر. اس نے کہا مختار نہ پوچھو تو بہتر ہے, کہا نہیں بیان کر. اس نے کہا مختار اگر سننا چاہتے ہو تو سنو. جب تمہارا آقا کربلا کے میدان میں تلوار چلا چکا, ندائے غیبی آئی, حسین نے خود ہی تلوار کو روک لیا. اور وہ وقت بھی آیا کہ 30,000 کا مخصوص لشکر حسین پر چاروں طرف سے حملہ کر رہا تھا. داہنی جانب سے تلواریں, بائیں جانب سے نیزے, سامنے سے تیر, پیچھے سے گرد لگ رہے تھے. حسین گھوڑے پر جھوم رہے تھے. حسین کے بدن سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا اب حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے, اور تب حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے. اے مختار اس وقت حسین کو کوئی اور زخم پہنچانے کی ضرورت نہ تھی, لیکن یہ کہتا ہے کہ اس کا جذبہ ظلم نہ مانا. یہ کہتا ہے میں نے ایک پتھر اٹھایا, میں نے ایک پتھر اٹھایا. حسین میری طرف بڑھ رہے, حسین میری طرف بڑھ رہے تھے. یہ کہہ رہا میں پتھر لے کے آگے بڑھا. میں نے ہاتھ گھما کر حسین کے لبوں کو نشانہ بنا کر پتھر چلایا. پتھر حسین کے لبوں پر لگا, لبوں سے خون جاری ہوا.
سنیے، یہ کہتا ہے کہ جب لبوں سے خون جاری ہوا میں حسین کی طرح قریب پہنچ گیا. آپ سنیں گے، یہ کہتا ہے مختار میں نے سنا کہ تمہارے آقا کہہ رہے تھے عباس ارے تم شہید ہو گئے، ہم اکیلے رہ گئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. یہ شام غریبہ کی مجلس ہے، دل دکھے ہوئے ہیں. جیسے عزاداری کر سکتے تھے اس سال ویسے عزاداری نہ کر سکے. مختار نے پوچھا یہ بتا کہ کربلا میں کبھی تیرا بھی دل پسیدہ، کبھی تجھے بھی رحم آیا؟ اس نے کہا ہاں مختار، ایک موقع ایسا تھا جب میرا بھی دل پسیدہ. کہا جلدی بتا وہ کون سا موقع تھا؟ جب حسین اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے؟ اس نے کہا نہیں. کہا جب حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑے سمیٹ رہے تھے؟ کہا نہیں. کہا جب حسین اون محمد کے لاشیں اٹھا رہے تھے؟ کہا نہیں. کہا جب حسین عباس کے بازو اٹھا رہے تھے؟ کہا نہیں. کہا پھر وہ کون سا موقع تھا؟ اس نے کہا مختار وہ موقع تھا کہ جب حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کا لاش کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے. شاید حسین سمجھ نہیں پا رہے کہ ماں کو کیسے بتائے کہ بچہ مارا گیا. مختار نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا حسین در خیمہ پہ گئے، پھر پشت خیمہ پہ آئے، ذوالفقار نکال کے قبر کھو دی، بچے کو دفن کر دیا. مختار نے کہا یہ بتا کہ حسین نے کربلا میں کتنی قبریں بنائیں؟ کہا صرف ایک علی اصغر، ان کے علاوہ کسی اور کو دفن نہیں کیا. کہا یہ بتا کہ علی اصغر کو دفن کیوں کیا؟ اب شاید ہی کوئی ایسا ہو جو سر پیٹ کے نہ روئے. کہا علی اصغر کو کیوں دفن کیا؟ کسی اور کو دفن کیوں نہیں کیا؟ کہا مختار تمہارے آقا کی مرضی تمہارے آقا جانے، لیکن جب حسین علی اصغر کو دفن کر رہے تھے تو میں ذرا قریب پہنچ گیا، میں نے دیکھا، میں نے سنا حسین مٹی ڈالتے جاتے تھے، مٹی ڈالتے جاتے تھے، مٹی ڈالتے جاتے تھے، اور یہ کہتے جاتے تھے میرا عباس گھوڑے کے سموں کو برداشت کر لے گا، میرا علی اکبر گھوڑے کے سموں کو برداشت کر لے گا، میرا قاسم گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا، میرا 6 مہینے کا بچہ ارے قبر اس لیے بنائی کہ کوئی علی اصغر کو پامال نہ کر سکے، لیکن بعد قتل حسین ہر قبیلے کے سردار کو کوئی نہ کوئی سر مل گیا. ایک قبیلے کا سردار رہ گیا، ہمیں سر نہیں ملا. بہت سوچا کہ حسین کا 6 مہینے کا بچہ بھی تو مارا گیا، کہا اسی کا سر دے دے. کہا حسین نے تو اسے دفن کر دیا. اب سنیں گے آپ عزیزوں، صاحب مالی السبطین نے لکھا کہ یہ شمن ملعون حرام زادہ اپنے ہاتھوں میں نیزہ لے کے چلا، نیزہ لے کے چلا. عزیزوں کوٹ جلی بیویاں سامنے بیٹھی ہیں، یہ ملعون وہاں پہ آیا جہاں حسین نے علی اصغر کو دفن کیا. اب بار بار نیزہ مارتا تھا نکالتا تھا، مارتا تھا نکالتا تھا، مارتا تھا نکالتا تھا. ارے عمر اب آپ دیکھ رہے ہیں، اب جو ایک جگہ پر نیزہ نکلا علی اصغر کی نزدیک دلا نیزے کے ساتھ لپٹی ہوئی باہر آئی. شمر کا خنجر چلا، سر کو علیحدہ کیا، لاش کو لے جا کر حسین کے قریب ڈال دیا، لاش کو حسین کے قریب ڈال دیا. مبلغ اعظم جب مجلس پڑھتے تھے تو بیان کرتے تھے کہ کربلا میں زینب کے کانوں میں آواز آئی ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، اس لیے کہ لاشوں کو پامال کیا جائے گا.
زینب اس بلندی پہ آئیں جسے طلع زینبیہ کہتے ہیں. اب بی بی زینب دیکھ رہی ہیں, گھوڑے دوڑنے کے لیے تیار ہوئے. ہر کے قبیلے والے ہر کے لاشے کو بچا کے لے گئے, ہر کے لاشے کو بچا کے لے گئے, لیکن حسین اور حسین کے اہل بیت کے لاشے سامنے پڑے ہوئے ہیں. اب آپ سنیں گے, حسین کے پہلو میں 6 مہینے کے بچے کا لاشا. اب تو دوڑتے ہوئے گھوڑے قریب آئے, حسین کے لاشے میں حرکت ہوئی, علی اصغر کو سینے کے نیچے, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. زینب فریاد کر رہی ہے, اے نانا, اے بابا. عزیزوں کچھ دیر میں سورج ڈوب گیا اور رات آئی جسے شام غریبہ کہتے ہیں. ارے کیسی رات, یا کچھ بیویاں, غمزدہ بیویاں جنہیں رونے بھی نہیں دیا جا رہا ہے. وہ بیویاں عزیزوں, شہزادی زینب, ساری ذمہ داری زینب کے سپرد ہے. زینب بچوں کا خیال رکھنا, زینب میرے بیمار بیٹے کا خیال رکھنا, زینب ان بیویوں کا خیال رکھنا. اب عزیزوں ذرا غور کیجئے, شہزادی زینب, رات کا وقت, اندھیرا, بی بی زینب. اب بی بی زینب نے سارے بچوں کو جمع کیا, سارے بچوں کو جمع کیا. ارے قیامت ہو گئی, غضب ہو گیا. اب جو سکینہ نے دیکھا تو سکینہ نظر نہیں آئی. اب کیا عالم ہوا ہوگا. آبادی بہن ام کلثوم, سارے بچے ہیں لیکن سکینہ موجود نہیں ہے. دونوں بہنیں ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہوئیں. راستے میں ایک اعرابی ملا, اس سے پوچھا کہ تو نے کہیں کسی بچی کو تو نہیں دیکھا. اس نے کہا میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا, لیکن ہاں ایک نشیب سے ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہے, اور وہ بچی ایسے رو رہی ہے کہ میرا کیا ذکر, میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لے گیا تھا لیکن میرے گھوڑے نے پانی بھی نہیں پیا. اس بچی کے بیان میں یہ اثر ہے. جناب زینب, جناب ام کلثوم اس نشیب کے قریب پہنچی, جا کے دیکھا سکینہ اپنے بابا کے چنے بیسر سے لپٹی رو رہی ہے, بیان کر رہی ہیں. اے بابا منہ پر تماشے لگائے گئے, اے بابا کانوں سے گوشوارے چھینے گئے, اے بابا خیموں میں آگ لگائی گئی. آہستہ سے بچی کو علیحدہ کیا, گود میں لیا, واپس چلی. راستے میں عجیب سوال کیا, بی بی تم نے اپنے بابا کو پہچانا کیسے, تم نے اپنے بابا کو پہچانا کیسے. پہچانا جب جاتا ہے جب جسم پر سر ہوتا ہے یا لباس سلامت ہوتا ہے. تمہارے بابا کے جسم پر نہ سر تھا نہ لباس سلامت تھا. کہا پھوپھی اماں جب خیموں میں آگ لگی میں نے آگے پکارا, ہے بابا آپ کدھر ہے. بس مجلس تمام ہو گئی. میں نے پکارا بابا آپ کدھر ہیں, تو اس نشیب سے آواز آئی, الیہ الیہ سکینہ. میں اسی آواز کے سہارے آگے بڑھی, اسی آواز کے سہارے آگے بڑھی. بار بار ٹھوکر کھاتی تھی, گرتی تھی, پھر اٹھتی تھی, پھر گرتی تھی, پھر اٹھتی تھی, کہ ایک مرتبہ ایک بی بی برقعے میں نہا سامنے آئی, مجھے گود میں اٹھایا, لے کے آگے بڑھی. اس لاشے کے قریب پہنچی, حسین تیری بیٹی تجھے تلاش کر. شام غریبہ کے یہ مخصوص مصائب ہیں جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. ہاں عزیزوں, بی بی زینب لے کے آئیں, ایک ٹوٹی ہوئی تلوار ہاتھ میں لی, پہرا دینا شروع کیا, یہاں تک کہ نصف شب گزر گئی. اب جو زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا, سامنے سے ایک سوار چلا آ رہا اور انہی بچوں کی طرف آ رہا ہے. پکار کے کہا, سوار کہاں آ رہا ہے, ابھی ابھی ہمارے بچے بڑی مشکل سے سوئے, تھکے ہوئے بچے ابھی ابھی سوئے ہیں, اگر تجھے لوٹنا ہے تو صبح آ جانا, ویسے ہمارے پاس مال دنیا میں کچھ رہا نہیں ہے. لیکن وہ سوار نہیں سنتا, قریب آتا چلا آتا ہے. اب جو قریب آیا, زینب بھی علی کی بیٹی تھی, آگے بڑھ کے لجام پر ہاتھ ڈال دیا. میں تجھ سے بار بار کہتی ہوں کہ ہمارے قریب نہ, لیکن تو چلا آ رہا ہے. وہ سوار گھوڑے سے نیچے اترا, چہرے سے نقاب الٹی, اے بیٹی زینب, ارے مجھے نہ پہچانا, میں تمہارا بابا علی ہوں. اے زینب جاؤ, جا کے آرام کرو, میں تمہاری طرف سے پہرا دوں گا. زینب نے بابا کے گلے میں باہیں ڈالی, اے بابا اس کربلا میں بھرا کر اجڑ گیا. اے بابا قاسم پامال ہو گئے, علی اکبر کے سینے میں
حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا قصے گردن سے ذبح کر